الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الہی التجا ہے کرم تو اگر کرے، الہی التجا ہے کرم تو اگر کرے، وہ بات زبان سے نکلے جو دل پر اثر کرے. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، جناب پرنسپل صاحب اور ہماری اسکول کے دیگر ٹیچرز، ملک اور بیرون ملک سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اور ہمارے پھول جیسے یہ پیارے بچے، آج 26 جنوری ہے اور آج کے اس ریپبلک ڈے میں ہم لوگ یہاں منشی اینڈ دادی پٹیل انگلش میڈیم اسکول میں ہمارے ملک کی اور ہمارے وطن کی ترقی اور انتی کے لیے
اسی طرح ہمارے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے اندر دینی اور دنیاوی علم اور ایجوکیشن آ جائے، ان کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ان حضرات کو مبارکبادی دینے کے لیے اور یہاں کے جو ذمہ داران ہیں، ٹرسٹ حضرات ہیں، یہاں کے اساتذہ معلمین ہیں، ان کو مبارکبادی دینے کے ساتھ ساتھ اس سارے خیر میں شرکت کرتے ہوئے ہم یہاں دعا کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم لوگ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں کے یہاں سال میں 2 تہوار ہوتے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ، جس میں شریعت اسلام نے ہمیں خوشی منانے کی اجازت دی، اس کے اصول اور طریقے بتلائے، ضوابط بتلائے۔ اسی طرح ہم یہاں اس ملک کے باشندے ہیں، جب بھی 15 اگست ہوتی ہے، چاہے یوم آزادی ہو یا جب 26 جنوری ریپبلک ڈے ہو، یہ 2 ہمارے لیے بہت ہی بڑے خوشی کے دن کہلاتے ہیں۔ جس طرح عید کی خوشیاں ہوتی ہے، یہ دن بھی ہمارے لیے خوشیوں کے ہیں، اور ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ اور ہمارے وڈیلوں نے ملک کی آزادی میں جو قربانیاں دی، انہوں نے جو جان مال کی بازی لگائی، ان کی سراہنا کرتے ہوئے ہمیں ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا ہے۔ میں بہت زیادہ ڈیپ میں تو نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ جو دعوت نامہ مجھے پیش کیا ہے ہمارے پرنسپل صاحب نے، اس میں مجھے 30 منٹ کا وقت دیا ہے، اور اس میں بھی 2 پوائنٹ بتائے کہ بھائی ایک تو علم کی اہمیت، اور دوسری چیز جو ہے والدین اور اساتذہ کی ذمہ داریاں۔ اپنی بات کے علاوہ ان دونوں پوائنٹ کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ گفتگو ہونی چاہیے، تو ان کے اس دعوت نامے اور اس پیغام کو سامنے رکھتے ہوئے بہت ہی مختصر انداز میں آپ کے سامنے اپنی معافی ضمیر ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی اور وطن کو آزادی دلائی، آج جو یہ ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں، یہ ہماری سانسیں اور ہماری زندگی کے ایک ایک لمحہ ان بزرگوں کی قربانیوں کی دین ہے۔ جس وقت ہندوستان میں انگریز سامراج یہ تجارت کی غرض سے داخل ہوا، میں صرف پوائنٹ کو اشارے سے آپ کو بتلاؤں گا۔ جب انگریز ہندوستان میں داخل ہوا اور اس سرزمین ہند پر اس نے قبضہ کرنا چاہا، تو اس وقت کے دانشور اور ہوش مند مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس دور کے راجا اور نواب سے کھلے الفاظ میں یہ بات کہی کہ انگریز آہستہ آہستہ اس ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے ہوشیاری برتی جائے، چوکنا رہا جائے۔ ہماری بدقسمتی سمجھیے کہ اس دور کے جو نواب اور جو راجا تھے، انہوں نے آپسی دشمنی کی وجہ سے اور اپنی عیاشیوں کی وجہ سے ان باتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ آہستہ آہستہ انگریز کے قدم اس سرزمین ہند پر مضبوط ہوتے گئے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ پورے ہندوستان میں انہوں نے اپنا تسلط جما دیا، اپنا قبضہ دائر کر دیا۔
اس انگریز سامراج سے ٹکرانے کے لیے اس وقت کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی مرد مجاہد ابھی تک سامنے نہیں آیا تھا، لیکن اس وقت جو جنگ آزادی کے جیالوں میں سے ایک سپوت کھڑا ہوا جسے ہم ٹیپو سلطان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ٹیپو سلطان کی قربانیاں اس ملک کی آزادی کے لیے، ملک کو آزادی دلانے کے لیے نمایاں طور پر ظاہر ہوئی۔ وہ اکیلے انگریز سے ٹکراتے رہے، مقابلہ کرتے رہے، اور انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سانس تک اور اپنے خون کے آخری قطرے تک اس غلام ملک کو ان انگریزوں سے آزاد کرانے کی لڑائی لڑی۔ اور ان کا یہ قول، ان کی یہ بات مشہور تھی کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ یہ کہتے ہوئے ٹیپو سلطان اس دیش کے لیے، اس دھرتی کے لیے، وطن ہندوستان کے لیے شہید ہو گئے۔ یہ ملک کے لیے قربانی شروع ہو گئی۔ ہمارے علماء نے سب سے پہلے اس آزادی کا بیج بویا، لوگوں میں بیداری پیدا کی، اور پھر اسی راہ میں آگے چل کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک فتویٰ جاری کیا، انگریزوں کے خلاف یہ فتویٰ دیا کہ ہندوستان سے محبت کرنے والا ہر شخص اور ہر فرد کے لیے یہ ضروری ہے، اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہندوستان سے انگریزوں کو نکالے بغیر اس کے لیے چین کی سانس لینا حرام ہے۔ وقت آیا کہ وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ قربانیوں کا دور آہستہ آہستہ شروع ہوا، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے علماء دیوبند میں قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، قطب الارشاد حضرت مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، یہ اکابر علماء، یہ بزرگ اپنے شیخ سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی رہنمائی میں انہوں نے تلوار اٹھائی اور کفن بردوشی کے ساتھ شاملی کے میدان میں جمع ہوئے۔ یہ قربانیوں کا سلسلہ جاری رہا، اور کئی جگہ پر مقابلے ہوئے انگریزوں کے ساتھ۔ یہ مقابلے ہوتے رہے، اور ہر جگہ جب انگریز کو شکست کا منہ کھانا پڑا، اس نے یہ دیکھا کہ اس ملک میں اور ہندوستان پر اگر قبضہ جمانا ہے تو مسلمانوں سے مذہبی آزادی کو چھین لیا جائے، اور ان کے جو مذہبی پیشوا ان کے علماء ہیں ان کو اگر ہم ختم کر دیں یا ان پر قابو کر لیں، کنٹرول کر لیں، تو یہ ملک ہمیشہ ہمارا رہے گا۔ لیکن علماء کرام نے اپنی قربانیاں پیش کی، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے اس دیش کے لیے، ملک کے لیے جام شہادت نوش کر لی۔ اتنی قربانیوں کے باوجود آج لوگ کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ بھائی مسلمانوں نے ملک کو کیا دیا؟ مولانا ریاست علی بجنوری رحمت اللہ علیہ اس وقت اس کا خوب جواب دیا تھا، 100 بار سنوارا ہے ہم نے، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہنے دیجیے کہ جب وطن کو خون کی ضرورت پڑی، یہ ہندوستان کو، اس وطن کو، اس چمن کو،
جب چمن کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، جب چمن کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن یہ ہمارا چمن ہے تمہارا نہیں۔ اس ملک کی آزادی میں ہر قوم نے برابر کا حصہ لیا ہے، اور مسلمانوں کی قربانیوں کا تاریخ کا ہر صفحہ ان کی قربانیوں سے رنگین ہے۔ کوئی میدان ایسا نہیں تھا، کوئی جنگ ایسی نہیں تھی کہ جس میں مسلمان آگے سینہ سپر ہو کر کھڑے نہ ہوئے ہو۔ مسلمان ہمیشہ ملک کا وفادار رہا ہے، اور ہم نے اس ملک سے وفاداری کا ثبوت دیا ہے۔ جس وقت یہ ملک آزاد ہوا اس سے پہلے انگریز جو تھے گاندھی جی کو مسٹر گاندھی کہتے تھے، لیکن اس وقت کے عالم ربانی حضرت مولانا عبد الباری رحمت اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ آج سے گاندھی جی کو مسٹر گاندھی نہیں بلکہ مہاتما گاندھی سے پکارا جائے گا۔ یہ مہاتما گاندھی یہ دیا ہوا مسلمانوں کا لقب ہے، اور پھر مسلمانوں نے اپنے ذاتی فنڈ سے پورے ہندوستان میں گاندھی جی کو مہاتما گاندھی کو دورے کروائے۔ ہر جگہ مسلمان ساتھ ساتھ رہا۔ جہاں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہیں، ان کے خلاف انگریز نے وارنٹ جاری کیا اور ایک موقع پر تو شوٹ اینڈ سائڈ کا آرڈر دیا کہ جہاں بھی نظر آئے گولیاں مار کر ان کو ختم کر دو۔ یہی حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، انگریز ان سے کہتا ہے کہ حسین احمد تم ہی ہو جس نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا ہے، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونے کو حرام قرار دیا ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میں ہی وہ حسین احمد ہوں۔ انگریز کہنے لگا تمہارا فتویٰ بدل دو۔ شیخ الاسلام فرمانے لگے کہ کل بھی میرا فتویٰ یہی تھا، آج بھی یہی ہے، اور آئندہ بھی یہی رہے گا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ، انہوں نے پیر پکڑ لی حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو کہ حضرت اپنا بیان بدل دیجئے ورنہ یہ لوگ آپ کی جان لے لیں گے۔ شیخ الاسلام نے بہت پیارا جواب دیا، فرمائے کہ اے محمد علی جوہر آج اگر میں نے اپنا بیان بدل دیا تو میرا ایمان بدل جائے گا، میرا فتویٰ یہی تھا اور یہی رہے گا۔ حضرت مولانا محمد علی جوہر یہ بھی جنگ آزادی کے ایک سپوت رہے ہیں۔ ایک موقع پر جب انہیں بھی پھانسی اور سولی کا حکم دیا گیا یہ تو بڑے خوش ہو گئے۔ جب کسی کو جان کے نذرانے کا آرڈر ملتا ہے آدمی کانپ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے کہ دنیا کا یہ آخری وقت ہے، چند سانسیں باقی ہے، لیکن یہ حضرات جو تھے ان کی نظر آخرت پر تھی، وطن کے لیے قربان ہونا جانتے تھے کہ اب تو یہ شہادت کا درجہ مل رہا ہے۔ انہوں نے شاعرانہ انداز میں کیا خوب کہا۔ حضرت مولانا محمد علی جوہر فرماتے ہیں تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے۔ یوں افریسیاں کے تو طلبگار بہت ہیں،
پر آج کی گھنگور گھٹا میرے لیے ہے۔ پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، خوش ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے۔ اللہ کے راستے کی جو موت ہے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ یہ حضرت مولانا محمد علی جوہر کی زبان پر یہ شاعر تھے، اور ملک کے لیے انہوں نے قربانیاں دی۔ انہی اکابر علماء میں جہاں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نظر آتے ہیں، تو اسی صف میں بہت سارے علماء اور بہت سارے ملک کے لیڈران بھی نظر آتے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ ملک انگریز کے تسلط سے بری ہوا، اور وہ وقت بھی آیا کہ ملک کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دلائی۔ تو وہ یوم آزادی جس کا ہم ہر سال جشن مناتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے اس ملک کا جو دستور ہے، اس کا جو آئین ہے، اس کا جو بندھارن ہے، یہ جو 26 جنوری کو تیار کیا گیا، اس خوشی میں ہم آج کا یہ ریپبلک ڈے اور 26 جنوری مناتے ہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑی چیز یہ ملک تو آزاد ہے۔ اس آزاد ملک میں ہمارے لیے جہاں مذہبی بیداری ضروری ہے، وہاں پر ہمارے لیے اپنے بچوں کے اندر ایجوکیشن اور دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم بھی ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ جب بچے کے اندر عصری علم ہوگا، یہ ایجوکیشن ہوگا، اس کے دائرے میں وہ اپنی زندگی کو سنوار سکے گا اور اس ملک کی خدمت کر سکے گا۔ تو ہمارے یہ بچے جو سامنے بیٹھے ہیں، ان کو ترقی دینے کے لیے، ان کو آگے بڑھانے کے لیے 3 لوگوں کی قربانیاں ضروری ہیں۔ ایک طرف سے تو والدین، ان کے پیرنٹس کے لیے بھی قربانی دینی ضروری ہے۔ دوسری طرف سے ان کے جو اساتذہ ہیں، ان کے جو معلمین ہیں، ان کے جو ٹیچرز ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے، ان کی بھی قربانیاں چاہیے۔ اور کچھ قربانی ہمارے ان بچوں کے لیے ضروری ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ اپنے بچوں کو اسکول میں یا مدرسے میں بھیجتے ہیں، تو کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ، 15 دن میں 1 مرتبہ، یا زیادہ سے زیادہ مہینے میں 1 مرتبہ ہمیں جا کر ان کے اساتذہ سے، ان کے ٹیچر سے ملنا ہے کہ ہمارے بچے ٹائم پر اسکول میں آ رہے ہیں یا نہیں، وہ کس طرح سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ان کی ذہنیت کہاں تک کام کر رہی ہے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی نگرانی رکھے اور ان کی تربیت کی فکر کرے۔ معاف فرمائیں، آج ہمارے جو پیرنٹس ہیں، ماں باپ ہیں، ان کے اندر سے یہ چیز آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ ہمارے بچے ہمارے سامنے غلط حرکت کر رہے ہیں، لیکن ماں باپ کا جو روکنے اور ٹوکنے کا رواج تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت سمجھایا، لیکن یہ سمجھتے نہیں اور سنتے نہیں۔ ہم نے 2-4 مرتبہ کہہ کر اپنی ذمہ داری کو گویا ہم نے سبکدوش ہو گئے، ختم کر دیا۔ جب وہ سنتے نہیں ہیں تو ہم بار بار کہنے سے کیوں رکتے ہیں؟ اور دوسری طرف ذمہ داری ہے ان اساتذہ کی، ان معلمین کی اور ان کے پڑھانے والے ٹیچرز کی کہ یہ قوم کے بچے ہمارے لیے امانت ہے۔ قوم کی
ہمیں جو اسکول کی طرف سے وقت دیا گیا ہے، جو ٹائم دیا گیا ہے کہ فلاں وقت میں فلاں کتاب پڑھانی ہے، تو وہ پورا وقت ہمیں اسی کے اندر صرف کرنا ہے۔ آج یہ موبائل کا دور ہے، اللہ معاف فرمائے، یہ فتنہ ایسا ہے موجودہ زمانے کا کہ جس سے کوئی اسکول، کوئی مدرسہ، کوئی یونیورسٹی خالی نہیں۔ جہاں 2 4 5 منٹ ملی کہ فوراً وہ موبائل ہاتھ میں ہے اور انگلیاں فوراً ہماری حرکت کرنی شروع کر دیتی ہے۔ بچے اپنا کام کر رہے ہیں، اساتذہ اپنے کام میں لگے ہیں۔ ہم نے بعض ایسی کمپنیاں، ایسی فیکٹری دیکھی اور بہت سی ایسی اسکولیں بھی دیکھی کہ جہاں انٹر گیٹ ہوتا ہے، اس انٹر گیٹ سے آپ اندر نہ تو موبائل لا سکتے ہیں، نہ لیپ ٹاپ لا سکتے ہیں، نہ دوسری ایسی کوئی چیز لا سکتے ہیں۔ جو چیز بھی آپ کو لانی ہے وہ جو انٹر گیٹ داخلہ جہاں سے ہے وہاں پر آپ کو ساری چیزیں چھوڑ دینی ہے۔ چاہے وہ اسکول کا پرنسپل ہو یا کوئی کلرک ہو یا کوئی ٹیچر ہو، سب کے لیے ایک ہی قانون ہے کہ اپنی چیزیں وہاں چھوڑ کر اندر داخل ہو جاؤ، واپسی میں اس کو وہاں سے وصول کر لو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں اور ہمیں جو ذمہ داری، جو ڈیوٹی دی گئی ہے، ہم اس کو اچھی طرح سے نبھا سکیں گے۔ اور اس کا فائدہ بھی ظاہر ہوا ہے۔ آج سے 15-20 سال پیچھے چلے جائیے، جب موبائل کا دور نہیں تھا، اس وقت بھی ہمارے بچے پڑھتے تھے یا اساتذہ پڑھاتے تھے، اس وقت بھی ہمارے کام چلتے تھے، کوئی رکاوٹ نہیں آئی۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ موبائل نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا کام رک جائے گا، تو وہ آج سے 20 سال پہلے کے لوگ ہم سے زیادہ ایجوکیٹ ہو کر دنیا سے گئے، وہ کس طرح سے گئے؟ اگر کوئی ضرورت ہے تو دفتر میں فون رکھا ہوا ہے، اگر کسی کے گھر سے فون آ سکتا ہے تو دفتر میں وہ رکھا ہوا ہے، اس سے اپنا کام نکال لیجیے۔ یہاں آنے کے بعد ہمارا مقصد ہے تعلیم لینا اور تعلیم دینا۔ یہ علم ایک ایسا پھول ہے کہ جس کے لیے بہت قربانیاں دینے کی ضرورت ہے۔ انسان جب اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتا ہے، سب کچھ قربان کر دیتا ہے، تو پھر تھوڑا سا علم اسے دیا جاتا ہے۔ اور آج ہمیں قربانیاں دینی نہیں ہے اور سوچتے یہ ہیں کہ سب سے بڑی بڑی ڈگریاں مجھے مل جائے اور علمی لائن میں، علمی دنیا میں سب سے آگے ترقی کرتا رہوں۔ اپنے بچوں کی تربیت پر ماں باپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ان بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔ یہاں اسکول میں آئیں گے تو ہمارے جو یہاں اساتذہ ان کو پڑھانے والے ہیں، وہ بھی ان کی چھوٹی سی حرکت پر، ان کے موومنٹ پر، ان کی نقل و حرکت پر توجہ دے۔ اگر کوئی غلط حرکت ہو رہی ہے بچے سے تو فوراً ان کو محبت سے سمجھائے، پیار سے سمجھانے کی کوشش کرے۔ یہ جو اسکول ہے، یہ مدرسے ہیں، یہ اصل میں علم حاصل کرنے کی جگہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس میں دوسری چیزیں بھی آہستہ آہستہ داخل ہو رہی ہیں جو مقصد سے ہٹ کر ہے۔ ہمارا تعلیم اور تعلم کا مقصد آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، بس یہ عارضی طور پر دیکھا دیکھی۔ ہم نے تعلیم حاصل کر لی، ڈگریاں تو حاصل کر لی، لیکن کیا ہم اس ڈگری کے لائق اور اس ڈگری کے حقدار ہیں یا نہیں؟ ہمیں جو یہ سرٹیفکیٹ ملا ہے، کیا اس کے صحیح حقدار بن کر ہم اس کے مطابق کام کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ ذرا سوچیے، اندازہ لگائے۔ اس لیے جو یہ وقت ملا ہے ہمارے بچوں کو، یہ وقت ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، فرماتے ہیں بھائی یہ وقت ایک تلوار ہے، اگر تو نے اس کو کام میں نہیں لیا تو وہ تجھے کام میں لے لے گی۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، یہ وقت چلا جاتا ہے، یہ اسکول کا جو وقت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد دوبارہ ہم یہاں آنا چاہے، پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکیں گے۔
مختصراً عرض یہ ہے کہ والدین کی ذمہ داری کہ اپنے ان بچوں کی پوری نگرانی رکھے، ان کے اساتذہ سے، ان کے ٹیچر سے آ کر ملے، اور یہاں کے جو معلم ہیں، یہاں کے جو استاد ہیں، ٹیچر ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ قوم کے یہ بچے ہمارے پاس امانت دار ہیں، پوری امانت داری کے ساتھ ہم ان کو ایجوکیشن دیں گے، ان کو تعلیم دیں گے، ان کی تربیت کریں گے۔ جب دونوں طرف سے قربانیاں لگی ہوگی تو ہمارے یہ قوم کے بچے ترقی کر کے ملک کو آگے بڑھائیں گے۔ تو یہ 26 جنوری جس کے اندر ہم لوگ یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور مختصراً آپ کے سامنے ہمارے اکابر، ہمارے علماء اور بزرگوں کی قربانیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ملک کی آزادی ہمیں عطا فرمائی۔ ہمیں ملک کا وفادار رہنا ہے۔ مسلمان تو ہمیشہ سے وفادار رہا ہے، لیکن کوئی سمجھ نہ سکا۔ ہمیشہ ہماری وفاداری کے اوپر لوگ شک کی نگاہ کرتے رہے۔ کیا وفاداری کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ دینا پڑے گا؟ کیا ہمیں اپنی وفاداری کے لیے اور قربانیاں دینے کی ضرورت ہے؟ جب بھی اس ملک کو قربانی کی ضرورت پیش آئی، مسلمان ہمیشہ آگے رہا، اور جب بھی قربانیوں کا موقع آئے گا انشاءاللہ یہی مسلمان آگے رہے گا۔ اس لیے میں بڑے درد کے ساتھ یہ کہوں گا، ایک مسلمان کی طرفداری کرتے ہوئے، کہ محفل بھی روئے گی، محفل بھی روئے گی، اور یہ سما بھی روئے گا۔ محفل بھی روئے گی، سما بھی روئے گا، ڈوبی جو میری کشتی تو ساحل بھی روئے گا۔ اتنا پیار بخیر دیں گے ہم اپنے اس وطن میں کہ میری موت پہ میرا بھارت دیش تو کیا سارا جہان روئے گا۔ ہمیں ملک کا اتنا وفادار رہنا ہے۔ اور ابھی ہم نے جو ترانہ سنا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، اور مسلمانوں کی طرفداری میں یہ ضرور کہوں گا کہ مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے، زمین کی کوکھ میں بھی جاتے ہیں تو غسل کر کے وطن کی مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے۔ یہ اس ملک کا مسلمان ہے جو مرنے کے بعد بھی اس دیش کو، اس دھرتی کو ناپاک نہیں کرتا، تو پھر زندگی میں اس کے جیتے جی یہ ملک کا غدار کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہ ہمیں اس ملک کا وفادار بن کر رہنا ہے۔ اس کی آبرو گویا ہماری آبرو ہے، اس کی عزت یہ ہماری عزت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو ترقی عطا فرمائے، انتی عطا فرمائے، اور اس گلستان کو اللہ تعالی اس چمنستان کو ہمیشہ شاد و آباد رکھیں اور اس کو ترقی کے اعلیٰ سے اعلیٰ منار تک پہنچائے۔ جو حدیث شریف آپ کی خدمت میں پیش کی اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر آدمی نگران ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار ہے۔ قیامت کے روز اسے اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ ماں باپ ہیں تو اسے اپنے بیوی بچوں کے بارے میں سوال ہوگا، ان کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا تم نے کتنا خیال رکھا۔
اگر کوئی استاد ہے، ٹیچر ہیں، تو اس کے ماتحت جتنے شاگرد اور جتنے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا، کون کی یہ امانت تھی تمہارے پاس آئی تھی، تم نے ان کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا کتنا خیال رکھا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس دلائے۔ پھر ایک مرتبہ میں اپنے اسکول کے پرنسپل صاحب ہو یا یہاں کا پورا اسٹاف ہو، یہاں کے ٹرسٹیان ہو، ان سے پھر میں ایک مرتبہ مبارکبادی پیش کروں گا کہ الحمدللہ آپ حضرات یہاں محنت فرما رہے ہیں، ہماری قوم کے بچوں کو ایجوکیشن دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، اور یہ ہمارے سامنے ظاہر ہیں اور ہم اس کا بخوبی اندازہ بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام ہی حضرات کی محنتوں اور کاوشوں کو برآور فرمائیں، ان کی قربانیوں کا دنیا آخرت میں انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائیں۔ میں اسکول کی طرف سے اور یہاں کے ٹرسٹ حضرات کی طرف سے ان آنے والے مہمانوں کا، اسی طرح اسٹیج پر جو تشریف فرما ہمارے حاجی محمد بھائی کانڈا والا جو کینیڈا سے تشریف لائے ہیں، حاجی اسلم بھائی بلبلیا جو UK سے تشریف لائے ہیں، اسکول کی طرف سے میں ان کا بھی بھرپور استقبال کرتا ہوں، ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ حضرات یہاں تشریف لائیں اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ یہاں کے جو ٹیچرز ہیں ان کے کندھوں سے کندھا ملا کر آپ نے ان کی پیٹھ کو تھپ تھپایا، ان کے حوصلے کو بلند فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو بھی قبول فرمائے، اور یہاں کے جو بانئین ہے، جو فاؤنڈر ہیں، انہوں نے جس مقصد سے اسکول کی بنیاد ڈالی، اللہ تعالیٰ ان کے مقصد کے مطابق اسکول کو ترقی عطا فرمائیں، دنیا آخرت میں اس کا بہترین صلہ اور بدلہ عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ الہی تبت عن كل معاصي، اللهم إنا نتوب إليك من كل خطيئة لا نرجو إليها أبدا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا رحمن الدنيا والآخرة ويا رحيم الآخرة۔ اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے کریم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ یقیناً ہم مجرم ہیں، خطا کار ہیں، اقراری مجرم ہیں، دن رات کے گناہ گار ہیں، صبح شام کے گناہ گار ہیں، زندگی کا بہت بڑا حصہ جرائم میں، نافرمانیوں میں گزرا ہے۔ اللہ ایسا کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہ کیا ہو، ایسی کون سی خطائیں ہیں جو ہم سے نہ ہوئی ہو۔ اے اللہ ہم تو گناہوں کے پتلے ہیں، گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ہمیں گناہوں سے اے اللہ نکال دیجیے، اچھائی والی زندگی عطا فرما، نیکیوں والی زندگی عطا فرما، آپ کی مرضیات والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک کے لیے، اس دیش کے لیے ہمارے علماء نے، ہمارے اکابر اور بزرگوں نے اور دیش واسیوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہے۔ اے اللہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم یہاں آزادی کی سانس لے رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنی مذہبی آزادی ملی ہوئی ہے۔ اے اللہ اس مذہبی آزادی کی قدر دانی عطا فرما۔ جو لوگ اے اللہ اس مذہبی آزادی کو چھیننا چاہتے ہیں ان کی ہدایتوں کے فیصلے فرما، ورنہ ایسے روڑوں سے اپنی دھرتی کو پاک اور صاف فرما۔ اے اللہ اس ملک کو ہمیشہ آباد فرما، اس کو ترقی کے منازل عطا فرما، اسے انتی اور ترقی عطا فرما، دین دونی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما۔ ہمارے اسکول کو اور ہمارے اس گاؤں کو اے اللہ یہاں سے اٹھنے والے ہر بچے کو
یہاں سے علم حاصل کرنے والے ہر اسٹوڈنٹ کو اے اللہ ترقی عطا فرما، دین دنیا کی ترقی عطا فرما، مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ بانئین میں، اس کے فاؤنڈر میں جو دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، جو بقیت حیات ہیں ان کے عمروں میں برکت عطا فرما، ان کی کاوش اور قربانیوں کو قبول فرما۔ یہاں کے جتنے اساتذہ اور ٹیچرز محنت کر رہے ہیں اے اللہ ان کی محنتوں کا انہیں دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما۔ یہ قوم کے بچے سنبھال رہے ہیں، اپنا خون جگر میں پلا رہے ہیں، اپنی ہر چیز داؤ پر لگا کر ان کی تعلیم اور تربیت کی فکر میں لگے ہیں۔ اے اللہ ہمیں قدردانی عطا فرما، ان کے کام میں ہاتھ بڑھانے کی توفیق عطا فرما، ان کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنے سے ہماری اور اہل بستی کی حفاظت فرما۔ آنے والے دنوں میں ملک کو ترقی عطا فرما، ہر قسم کے فتنے سے اس دیش کے اور ملک کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، اطراف اور جوانب میں جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی مدارس اور مساجدیں ہیں، اے اللہ آزادی کے ساتھ ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس کی ملی ہوئی آزادی کی قدردانی عطا فرما، ہمیں ملک کا وفادار بنا، ہمیشہ ملک کے لیے قربانی دینے والا بنا، اس ملک سے غداری کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، وقت آخر ہو کلمہ ایمان والی موت عطا فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے بغیر مانگے اس سے بہتر اور بڑھ کر عطا فرما۔ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو سے قبول منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاکم اللہ، آپ کو یہاں سے خاص رحمت برکاتہ ہوں۔ حضرت نے اپنے علم کے مطابق